کو نہیں معلوم بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے، کیوں بیعت کی جاتی ہے۔ بیعت کر لینے جب فلاں جگہ بیعت کریں گے، فلاں کے پاس بیعت کریں گے، فلاں بڑی عزت ہے، فلاں بڑی عزت ہے، بیعت کیوں کرنا ہے؟ آج کا فی زمانہ 90% بیعت جو ہو رہی دنیا میں اپنی دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہو رہی۔ کیا ہے بھائی دنیاوی مقاصد؟ میرا کاروبار نہیں چل رہا بھائی، میری تجارت نہیں چل رہی بھائی، میری شادی نہیں ہو رہی بچے ہوتی میرے گھر میں، میرے گھر میں افلاس ہوتے بھائی، میرے بیوی سے بہت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے میرے۔ یعنی دنیا میں جتنے مقاصد ہیں وہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہم بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت کا یہ مقصد ہے، یہ تمام کی تمام بیعت باطل بیعت ہے۔ اگر کوئی یہ مقصد سے بیعت کر رہا، ہمارے شیخ فرماتے ہیں وہ شیخ بھی باطل ہو مرید بھی باطل۔ بیعت کا مقصد یہی ہے، یہ مقصد بیعت کا نہیں ہے، یہ بائی پروڈکٹ جس کو بولتے وہ ہے سمجھے ہمارے پاس، ایکسٹرا کچھ مل جا رہا ہم کو، دنیا کی آسائش ہے، دنیا میں برکت، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہم کو فضل ہے، لیکن حقیقی مقصد بیعت یہ نہیں ہے۔ جو مقصد سے ہم کو بیعت کرنا ہے وہ مقصد ہم کو معلوم ہونا، ہم جہاں بھی بیعت کرتے ہیں وہ ہم کو اگر وہ مقصد مل رہا بیعت کرنا، اگر مقصد نہیں مل رہا بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے بیعت کرنے کا؟ بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کرنے کا مقصد یات حق، یافت حق، یہ دو ہے نا۔ بیعت کرے تو اور یاد حق خالی نہیں، یاد حق الگ دوام، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا، یہ بیعت کا مقصد ہے۔ شیخ ہم کو وہ طریقہ بتانا اس کے ذریعے ہم ہر آن اللہ کو یاد کر سکیں، ہر آن اللہ کی جانب متوجہ رہیں، اور جس کو یاد کرتے ہیں اس کو پائے یافت حق، یہ مقصد ہے بیعت۔ مقصد ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کملی میں ہم کو آنا ہے، کملی میں ہم کو آنا ہے تو وہ تعلیم جو سرکار رسول کی تھی وہ ہمارے پاس آنا، ہم کملی میں ہیں سرکار کے، غوث کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا چھوڑ کے گئے غوث؟ کیا چھوڑ کے گئے خواجہ؟ اللہ کا عرفان۔ شیخ کا کام، پیر کا کام کیا رہتا؟ شیخ کا کام، پیر کا کام صرف یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے جوڑے، بندے کو اللہ سے جوڑے۔ انبیاء والا کام، انبیاء کا کیا کام ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیوں بھی آیا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ انبیاء کا کام۔ ہم نے تمہیں میں سے ایک نبی کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو نشانیاں بتاتا اللہ، ویزکیہم، پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، کتاب کا علم دیتا ہے، والحکمہ، اور اس کی حکمت بتاتا۔ انبیاء کا کام یہ ہے۔ اور سرکل نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پہلے کیا تھا پچھلی قوموں میں ایک نبی آتا، نبی جو لوگ ہوتے ان کو درس دیتا، لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتے نبی، وہ نبی گزر جاتے، وہ جو ان کی امت ہے وہ کچھ وقفہ، کچھ عرصہ اور پھر دین پہ قائم رہتے، تھوڑا وقت ہو گیا تو شیطان ان کو بھٹک جاتے، پوری قوم گمراہ ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ ایک اور نبی کو مبعوث فرماتے، وہ نبی پھر ان کی ہدایت کرتا، پھر وہ گزر جاتے، پھر بھٹک جاتے، پھر نبی آتا، پھر ان کی ہدایت ہوتی۔ لیکن سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو سرکار کی امت کی بھی ہدایت ہونا نا، پھر بنی اسرائیل کی تو ہدایت ہو رہی، بنی اسرائیل کی ہدایت ہو رہی، انبیاء پہ انبیاء آ رہے، نبی پہ نبی اللہ تعالیٰ بھی آ رہا گمراہی سے بچانے کے لیے۔ پھر امت مسلمہ تو کنتم خیر امت، کنتم خیر، بہترین امت ہے ہم تو۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کرا؟ تو سرکار میں کیا فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر، انبیاء نہیں ہیں، انبیاء کے برابر، یعنی وہ وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے انبیاء؟ بنی اسرائیل کے انبیاء بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے،
تو یہ جو بزرگان دین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، ان کا کام ہے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ اگر کوئی مرید، اگر کوئی پیر، اگر کوئی شیخ بندے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتا ہے، دنیا کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ مرشد نہیں۔ اور صرف اپنے دل کے حال کبھی مرید کے سامنے نہیں رکھنا۔ مرید کو یہ احساس نہیں ہونا کہ میرا شیخ، میرا پیر اس بات کی حاجت میں، اس بات کی ضرورت میں، اس کے لیے میں کچھ کروں، وہ پیر۔ آج 90% ہمارے جو دنیا میں، آج جو ہمارے شیوخ ہیں، ہمارے جو پیر ہیں، آج جو دنیا میں ہمارے رسول اللہ اچھا فرماتے ہیں کہ ہونٹ بھی اپنے ہیں، دانت بھی اپنے ہیں، کیا بولیں گے کس کو بولیں گے۔ اب ہم زیادہ بولیں گے پیر کے بارے میں، ارے پیروں کو ایسا بول دے رہے ہیں، آپ پیروں کا ایسا بول دے رہے ہیں، مریدوں کا ایسا بول دے رہے ہیں، پیری مرید نہیں رہنا کیا، آپ خود مرید ہیں، آپ خود پیر بن کے بیٹھے ہوئے، پھر کیا ہے یہ جو حقیقت ہے وہ بتا۔ رسول اللہ بھی ہمارے بتاتے ہیں، ایون دادا پیر، ہمارے پردادا پیر نوری حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے نوری حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے، خاص طور پہ حیدرآباد میں، خاص طور پہ حیدرآباد میں وہ ڈنگے کی چوٹ پہ حق بول دیتے تھے، اور تم پوچھ رہا ہو نہ کرو، جو ہے وہ بتا دے رہا ہوں میں، جو ہے وہ بول دے رہا ہوں۔ دیکھیے آج بھی بندے کو اللہ سے جوڑنے کی کوئی بات نہیں کرتے۔ اکثر شیوخ کیا کرتے، اگر ہم کسی کے پاس بیٹھے کیا کریں، بیٹھ بولتے ارے بھائی آپ 25 بار یہ پڑھ لینا، 50 بار یہ پڑھ لینا، 200 بار یہ پڑھ لینا، یہ اذکار کرتے رہو، گھر میں برکت رہتی ہے۔ یہ اذکار کچھ بھی نہیں ہے، اذکار کچھ بھی نہیں ہے۔ اذکار کی ہم کو صفت نہیں معلوم، اسم با مسمى، آپ کو بولے سبحان اللہ پڑھو، آپ کے شیخ آپ کو دیجیے سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ، کیوں پڑھو بھائی سبحان اللہ؟ کیا مانے سبحان کے؟ ایک مرتبہ اللہ کے پاس سبحان اللہ کا اتنا بڑا وزن ہے کہ ایک سبحان اللہ ایک پلڑے میں آ گیا، ساری کائنات اس سے پلڑے میں آ گئی، وہ سبحان اللہ کا پلڑا جھکنے والا ہے۔ جو سمجھا اس کے لیے، جو سبحان اللہ سمجھا، ہمارے شیخ ہم کو ان کو سے معلوم دونوں پورے دن کیا ہوتے ہیں۔ بندے کو اللہ سے جوڑنا یہ کام ہے۔ تمری کملیہ میں نور محمد، نور ہے، سرکار دو وسلم نور ہے۔ دیکھو کیا دیکھ رہے تم سرکار کی صفت میں؟ ہم نہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ بھائی کیا مقصد ہے ہمارے دنیا میں پیدا ہونے کا۔ وہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں، مقصد پورا کرنے کے لیے ہم کو کوئی رہبری مل رہی نہیں، مل رہی رہبری نہیں ملی تو تلاش کرنا۔ یہ فطرت انسانی ہے، فطرت انسانی ہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے بھائی؟ انسان دین جو ہے فطرت اسلام میں پیدا ہوا۔ میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا تھا آج، لیکن یہ جو ٹھمری پڑے، ٹھمری بولتے اس کو، ٹھمری، ٹھمری بولے تو دہخانی زبان میں کلام پیش کرنا، دہخانی زبان میں کلام پیش کرنا، یعنی گاؤں والوں کی زبان سمجھیے، وہ زبان میں کلام پیش کرنا۔ اور رحمۃ اللہ علیہ کیسا کلام ہے ان کا، ان کا ہر کلام ایسے ہی ہے، ایک ایک کلام ان کا۔ تمری کملیہ میں نور محمد، کملی کو جس نے خالی کملی جانا، کملی کو اگر خالی کملی سمجھے ختم۔ کملی کیا ہے سمجھو، یہ جاننا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہم کو؟ علم حاصل کرنا۔ انبیاءوں کا جو کام ہے وہ کام امت کے علماء کرنے والے ہیں۔ ہم اگر سمجھ رہے ہیں کہ ظواہر علماء، تو علماء جو ہے سند یافتہ، وہ جو ضرورت ہے وہ علم حاصل کرے۔ سند کب ملتی بھائی؟ آپ پاس ہو گئے، 100 مارک کا کوشچن پیپر ہے آپ کے پاس، 100 مارکس کا پیپر ہے، آپ 35 پلس آ گئے، آپ پاس ہو گئے، آپ عالم ہو گئے۔ اگر کوئی سوال آپ کو وہ 65 جو چھوڑ دیا آپ اس میں سے آ گیا تو کیا جواب دیتے آپ؟ بھائی آپ عالم بن کے کر دیا تھا آپ کے پاس، آپ عالم ہیں، ایک آدمی آگے سوال کرتا آپ سے، آپ جو 35 نمبر کے پڑھے ہوئے اس میں سے رہا تو آپ جواب دیں گے اس کو، 65 میں سے رہا تو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ شرعی مسائل ہیں، لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ دنیا میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے، جانا۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بولے اللہ تعالیٰ، بس تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ سمجھا، صحابہ اکرام لا الہ الا اللہ سمجھ گئے، صحابہ اکرام
لا الہ الا اللہ سمجھ گئے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کائنات کو کے تابع کر کے رکھا، ساری کائنات صحابہ کے تابع ہو گئے، انسان، جنات، چرند، پرند، درند صحابہ کے تابع، جس کو چاہے اس کو حکم دیتے، دریاؤں کو حکم دے دیے، دریا کا دھارا بدل دیا، جانوروں کو حکم دے دیا، جانور اپنی زندگی کا رخ بدل دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کو جاننا، لا الہ الا اللہ کو جاننا، لا الہ الا اللہ کا، یہ لا الہ الا اللہ کی جو تعلیم ہے، لا الہ الا اللہ کا جو علم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے شہر سے پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ہم جاننا لا الہ الا اللہ، اس کے لیے ہم صحیح مقصد سے صحیح شہر کو تلاش کرنا اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، کیا وجہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کی تلوار سے زمین و آسمان کو کاٹ دیے صحابہ کرام۔ علامہ اقبال کیا بولے، اندازہ کر سکتے ہو اس کے زور، کیا اندازہ کر سکتے ہو اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، علی نگاہ سے بدل جاتی تقدیریں، اس کے بازوؤں کا کیا اندازہ کرتے ہیں آپ؟ مومن کون؟ مومن وہ جو ایمان لائے، کس بات پر ایمان لائے؟ لا الہ الا اللہ پر۔ ہم کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا ایھا الناس ایمان، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں کرا، یا ایھا الناس آمنوا باللہ نہیں بولے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ بولے، ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیا ہے اکثر سنتے ہیں خطبہ نکاح میں، خطبہ نکاح میں یہ آیت ہم اکثر سنتے ہیں، خالی صاحب پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے اللہ سے، ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا، یعنی موت آنے سے پہلے پہلے تم مسلمان مت مرو، اس وقت سے پہلے جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ، تب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ مت مرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری کمی فرما رہے ہیں، مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ اللہ کے۔ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار ہونا، مسلمان کے معنی فرما بردار ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دیا بغیر حیل و حجت کے اس بات کو قبول کرنا، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمان سے کوئی وعدے نہیں کرا، مگر کوئی وعدے نہیں کرا مسلمان سے، تم مسلمان ہو گئے تو میں تمہارے کو جنت دے دوں گا، بولے نہیں اللہ نے، رہنے دو بیٹے ویسے رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں کرا، کوئی بات نہیں کرا اللہ تعالیٰ مسلمان سے، مومن سے کرا۔ مومن کو بولا جنت دیتا ہوں، نہریں ہیں جس کے نیچے، تمہارے کو فتح عطا فرماتا ہوں، کامیابی تمہارے ہاتھ میں رہے گی، تم اگر کسی کو بخشش کے لیے کہو گے اس کو بخشنے کے لیے تیار رہوں گا، تم اگر کہو گے کسی کی تقدیر بدلنے کے لیے اس کی تقدیر بدل دوں گا۔ مومن کے، مسلمان کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے کوئی بات نہیں۔ ہم مسلمان، ہم اپنے آپ سے مسلمان نہیں ہوئے، جو اپنے آپ سے مسلمان ہوتا ہے انہیں مومن بھی ہو جاتا، ہم ماپیٹ مسلمان۔ سرکار نے کیسے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر نوزائیدہ بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اگر یہودی ہیں اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی ہیں نصرانی بناتے ہیں، بت پرست ہیں بت پرست بناتے ہیں، مسلمان ہیں مسلمان بنا دیے۔
ہمارا کیا کمال؟ مسلمان بنا دیے مسلمان ہم، ماں باپ کے گھر میں مسلمان کے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اگر ہم کافر کے گھر میں اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا فرماتا تو پھر ہم کافر ہو جاتے، تمیزی کلمات پہ بولتے، تمیز نہیں ہوئی، تمیزی کلمات پہ بولتے ہم کہ یہ ہم کو سرکار صاحب کی امت میں پیدا فرمایا، مسلمان بنا کے پیدا فرمایا، مسلمان بنا کے پیدا فرمائے، ادھر شکر ہے مولا۔ اگر کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا، مشرک کے گھر میں پیدا کر دیتا، یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا، اسلام لاتے ہم، مسلمان ہوتے ہم، بہت مشکل تھا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، مسلمان تو ہو گئے کم از کم، مومن اگر بن گئے ہم تو کامیاب ہیں۔ پورے وعدے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پورے کر دیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ایک آیت مبارکہ ہے، اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ اس کا پس منظر، آیت کے نزول کا پس منظر بولوں میں آپ کو، کس وجہ سے آیت نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں کی بدوی جماعت سرکار کے پاس آئی اور اسلام قبول کری، اسلام قبول کری اور واپس چلے گئے اپنے گاؤں کو، واپس چلی گئی اپنے گاؤں کو۔ کچھ دن گزر گئے، کچھ وقفہ گزر گیا، وقفہ گزرنے کے بعد وہ جماعت سرکار کے پاس واپس آئی اور سرکار سے شکایت کری۔ کیا شکایت کری کہ یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ وعدے کرا وہ وعدے کچھ بھی نہیں مل رہے ہمارے کو، وہ وعدے کچھ پورے نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ بولا یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ سہولت دوسرا دے دوں گا، لیکن ہم کو کچھ ملا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمایا، کیا بولا؟ یہ جو اعرابی، یہ جو گاؤں کے، یہ جو دیہاتی لوگ ہیں، آپ سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ ہرگز ایمان نہیں لائے، ہاں قبول کر لیے، زبان سے اقرار کر لیے، ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا، ان کے دلوں میں ایمان داخل ہوا، ایمان داخل ہوا، ایمان داخل ہوا تو اب کامیابی ہے۔ اور وہ صحابہ اکرام تھے، آگے سرکار سے پوچھ لیے، اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ بھائی تم جو بولے تم خالی قبول کرے، اس کو دل میں داخل ہونے دو، جو یقین کی کیفیت میں آ جائے گا تم کو اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرمائے، تم کو نصرت، اللہ کا اللہ نعوذ باللہ، اللہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ جو وعدہ کرا وعدے پہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ صادق الوعد ہے، وعدے کو پورا کرنے والا ہے، ہم اس پہ قائم نہیں رہتے، ہم اس پہ نہیں رہتے بات، ہم بھروسہ نہیں کرتے اللہ کی ذات پہ، اللہ وعدہ کرا میں تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن ہم اللہ کے پاس جا رہے نہیں پوچھنے کے لیے اللہ میری حفاظت فرما، دنیا میں لگے ہوئے، اپنے آپ پہ لگے ہوئے، اپنے آپ پہ کوشش میں لگے ہوئے، اپنی حکمت میں لگے ہوئے، اللہ کے حوالے کرنے اپنے آپ کو تیاری نہیں ہے، اپنے آپ کو ہم اللہ کے حوالے کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، ہم تیار نہیں ہیں، اللہ جھوٹا نہیں، ایمان نہیں لا رہے، ہماری بات کا درومدار ہمیں یہ ہر حلقے میں، ہر بیان میں ایمان ہونا، ہم کو معلوم ہونا ایمان کیا ہے، ایمان اللہ کی ذات پہ یقین ہونا، ایمان اللہ کی ذات پہ یقین ہونا، کس بات کا یقین ہونا؟ لا نافع الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے، ہماری ہر حاجت پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور ہماری حاجت پوری نہیں کر سکتا، کوئی حاجت ہماری پوری نہیں سوائے اللہ کے، یہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ پوچھئے لوگوں سے ایمان کیا ہے بھائی، نہیں بول سکتے، کس کو بولتے ایمان؟ نہیں معلوم، ایمان کس کو بولتے؟ نہیں معلوم، ایمان کیا ہے حقیقت میں؟ الایمان هو الیقین، ایمان یقین کی کیفیت کا نام، کس بات کا یقین؟ اللہ ہی حاجت روا ہے، ہر حاجت میری اللہ پوری کرتا، اس کا کتنا یقین، باپ کو کتنا، بیٹے کو کتنا یقین رہتا باپ میری حفاظت کرتا، بیٹے کو کتنا یقین رہتا نہیں باپ عید ہے، باپ ضرور میرے لیے کپڑے لائے گا، چچا سے نہیں پوچھتا انہیں، خالو سے ماموں سے نہیں پوچھتا انہیں، باپ سے پوچھتا انہیں، عید کے کپڑے کہاں ہیں میرے، میں لا رہا ہوں بیٹے، نہیں ابا بولے برابر لاتے، باپ خود کو بیچے گا لیکن بیٹے کے لیے ضرور لے کے آئے گا،
بیٹے کو اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہمارا ہونا اللہ کی ذات پہ، جیسا اولاد کا یقین ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے اوپر، اسی طرح ہمارا یقین ہونا اللہ کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم نہیں دیکھ رہے، ہم نہیں پوچھ رہے، ہم توجہ نہیں کر رہے، ہم سمجھ رہے نہیں اللہ کو، ہم اللہ کو سمجھ رہے نہیں، اللہ کو جان رہے نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے۔ اسی لیے مراقبہ جو ہے، اور میں اس سے پہلے بھی بولا تھا کہ خانقاہی نظام میں دو چیزیں بڑی اہم چیزیں ہیں، ذکر نفی اس بات، لا الہ الا اللہ کو ذکر نفی اس بات کہا جاتا ہے، ذکر نفی اس بات، نفی یعنی انکار کرنا، اس بات یعنی ثابت کرنا۔ اب کلمہ ہے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کے دو جز ہیں، دو حصے ہیں سمجھے، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کس پہ ایمان لائے؟ ایمان ہمارا کس پہ ہے؟ ایمان کس پہ لائے؟ پوچھیے، کسی سے سوال کیجیے، مادود چند کے عام طور پہ جواب کیا رہتا؟ اللہ پہ ایمان لائے ہو۔ 90% جواب پوچھیے کسی سے کلمے میں اللہ تعالیٰ ایمان کیا بول رہا ہے بھائی، کس پہ ایمان لائے؟ آپ کیا بول کے ایمان لائے؟ لا الہ الا اللہ پڑھے، کیا پڑھے لا الہ الا اللہ، کس پہ ایمان لائے؟ اللہ پہ ایمان لائے بھائی، کیا بول کے لائے بھائی اللہ پہ ایمان؟ اور اللہ تعالیٰ کلمے میں اللہ بولا انہیں، کلمے میں اللہ کے دو نام ہیں، کلمے میں اللہ کے دو نام ہیں، ایک ذاتی نام، ایک صفاتی نام، اس کی صفت، کوالٹی آف دی ناؤن، ایڈجیکٹو، صفت اللہ کی دو نام ہیں اللہ کے کلمے میں، ایک اللہ، ایک الہ۔ اکثر لوگوں کے پاس پروفیشن کے حساب سے نام ہو جاتا ہے، حامد خان آئے تو یاد آیا میرے، پروفیشن سے حامد خان ان کا نام ہے، حامد خان ان کا نام ہے، لیکن حامد خان کے ساتھ میں اکثر کو ڈی سی پی بولتا ہوں، کیوں بولو؟ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے، یعنی وہ ان کی صفت بن گئی، ان کی صفت بن گئی۔ اب ایک صاحب رہتے ہیں حمید نام رہتا ان کا، حمید نام رہتا، اچھا پڑھاتے انہوں، ارے ٹیچر ہے بھائی انہوں، ٹیچر صاحب، ارے ٹیچر کہاں ہے بھائی، ارے کہاں کہتے ٹیچر آپ، پکارے مخاطب ان کو کر رہے ہیں، لیکن کس سے کر رہے؟ ان کی صفت سے کر رہے۔ کسی پر ٹیلر کی رہتی، ارے کہاں ہے ٹیلر صاحب، محمود ٹیلر ہے، محمود ٹیلر ہے، محمود نہیں بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ ٹیلر صاحب کہاں ہے؟ تو ٹیلر صاحب کوئی عورت بھی ہے کیا؟ محمود ہی کے مخاطب کر رہے ہیں، لیکن ٹیلر کی صفت سے، محمود کو پکار رہے لیکن ٹیلر کی صفت سے پکار رہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ نہیں بولنا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ میں اللہ ہوں، اللہ میرا ذاتی نام ہے، تم میرے کو الہ سمجھو، تم میرے کو الہ جانا۔ ہم کو کلمے میں اللہ کے الہ ہونے پہ ایمان لانا ہے، یعنی حاجت روا اللہ ہے، اللہ نہیں، اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ حاجت روا اللہ ہے وہ تو کوئی اور بھی ہو سکتا، حاجت روا اللہ ہے بول کے بولے تو اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی حاجت روا ہو سکتا، اللہ تعالیٰ حاجت روا اللہ ہی اللہ حاجت روا ہے، کوئی اور نہیں۔ سب کی نفی کرنا، سب کی نفی کر کے اللہ کو ثابت کرنا، یہ کلمہ ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ کلمے میں اللہ تعالیٰ بولا کہ سب سے پہلے تو تم انکار کرو، کوئی بھی الہ نہیں، کوئی تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، نہ فلاں کر سکتا، نہ فلاں کر سکتا، نہ فلاں کر سکتا، ہر چیز میں کرنے والا ہوں، یہ یقین کرو، تم ایمان والے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بولے اللہ کے یہاں، قریب آتا ہوں اللہ کے یہاں بولے تو لا الہ الا اللہ سے آؤ بولے، ارے یہ تو عام رستہ ہے، سب کے لیے ایک رستہ ہے، سب کے لیے، تمہارے راستے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، سب کے لیے اللہ میں ایک ہی راستہ رکھے، لا الہ الا اللہ، یہ راستے پہ چلو میرے پاس آتے۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھے تو سمجھ رہے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے، فکر میں لگے ہوئے، دکان اچھی ہو جانا، کاروبار اچھا ہو جانا، گھر میں جو مسئلے چل رہے ہیں مسئلے ختم ہو جانا، بچوں کی شادیاں ہو جانا،
میں دولت مند ہو جانا، میں کامیاب ہو جانا دنیا میں، یہ مقدرات، یہ مقدرات. اور دنیا کی جو کامیابی ہے یہ عارضی کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے پاس اگر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اگر اللہ کے پاس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر و مشرک کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے تھے. اللہ سب کو پال رہا. آج مسلمانوں کی حالت دیگر کیوں ہے؟ کیا ہے مسلمان؟ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے کافر مشرک کے پاس جو نصارہ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مقام ہے، اتنی حکومت ہے، اتنی قوت ہے. کیا ہے مسلمانوں کے پاس آج؟ کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ ذلیل و خوار ہو کے بیٹھے مسلمان آج. چاہے افغانستان کے مسلمان ہوں، ہندوستان کے مسلمان ہوں، پاکستان کے مسلمان ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے کے مسلمان ہوں، کیا ہے مسلمانوں کی قوت آج؟ لا الہ الا اللہ چھوڑے ہوئے، خالی اذکار میں لگے ہوئے، خالی اذکار میں لگے ہوئے، سمجھنے کے لیے تیار. ہم کوشش کرنا کہ لا الہ الا اللہ سمجھنا، ایمان لانا، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہی ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اس لیے اس کو ذکر نفی اس بات کہا جاتا ہے. تصوف کی زبان میں اس کو ذکر نفی اس بات بنتے اکثر ہر سلسلے میں ہے، چاہے قادریہ سلسلہ ہو، نقشبندیہ سلسلہ ہو، آپ کا چشتیہ سلسلہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، ذکر نفی اس بات کرنا ہے. ہر ذکر، ہر سلسلے میں جو لوگ سمجھے وہ لوگ ذکر کرتے اور اپنے مریدوں کو تلقین کرتے، لیکن پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں، سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. اور آج کل تو 80-90% ایسے ہے خالی ذکر کر لینا ہے. ذکر کی تشریح کیا ہے، ذکر کی تعلیم کیا ہے، ذکر کا مقصد کیا ہے، نہیں معلوم. کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی دو نام ہے سرکار ہے، اس میں بھی دو نام ہے سرکار. ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذاتی نام ہے، رسول صفتی نام. محمد بن عبداللہ سب مانے، آج بھی مانتے سب. محمد بن عبداللہ مکے میں پیدا ہوئے، والد کا انتقال پیدا ہونے سے پہلے گزر گیا، چھوٹے تھے والدہ بھی گزر گئے، دادا گزر گئے، تاریخ پوری سنا دیتے. محمد بن عبداللہ کو سب مانتے، لیکن محمد رسول اللہ مانو تو مسلمان ہے. میں مانتا ہوں میں محمد کو، بھائی محمد بن عبداللہ تھے، بھائی محمد بن عبداللہ نہیں، محمد رسول اللہ بولو تو مسلمان، نہیں تو نہیں. اور میرے بات ہمارے، ہم اللہ کو میں اللہ بولو گا، بھائی اللہ تو سب بولتے، اللہ کو الہ بولو، اللہ کو حاجت روا بولو، اللہ سے اپنی حاجتوں کو پیش کرو، اور صرف اللہ ہی سے پیش کرو، کسی اور سے نہیں. جب کلمہ پیش کرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب اسلام پھیلنے لگا تو مکے کے جو لوگ تھے سرداران بولے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ایک کام کریں گے، اپن ایک کام کریں گے، جائیں گے سرکار کے پاس، جا کے بولیں گے کہ بھائی ہمارے 360 بت ہے، 360 میں سے ہم 359 کو ہٹا دیتے، 359 کو ہٹا دیتے، ایک رکھتے، ایک آپ کا اللہ، ایک دو لوگ کر دیں، تھوڑے دن آپ کے اللہ کی کر دیں، تھوڑے دن یہ ہمارا جو بت ہے اس کی کر دیں. سرکار بتائیں نا بولیے آئیے کافرون لا اعبد ما تعبدون، کافر ان کو بول دیجیے ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے جس کو بھی عبادت کرتے ہو. بولیے آئیے کافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارا جیسا، ہمارا دین تم جس کی عبادت کرتے ہم نہیں کرتے. ایک کی عبادت سوائے ایک کے کسی کی نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ ہی سے. اور عبادت کرنا مقصود نہیں اللہ کو، مقصود اللہ کو عبادت نہیں ہے. اللہ کو جو مقصود ہے اللہ کی معرفت ہے. کیا ہے اللہ کی معرفت؟ اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا. عبادت کرنے کے اندر تو اللہ کے دادان فرشتے ہیں، ہم گننے سے دیکھتے بڑی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا فرما دیا. اور ہمارے جیسی عبادت نہیں کرتے وہ لگا ہم نماز پڑھے نہ وہ یاد نہیں رہتا 3 رکعت پڑھے 4 رکعت پڑھے.
ہم نماز پڑھے تو ہم کو یاد نہیں رہتا 3 رکعت پڑھے 4 رکعت پڑھے، وہ تو امام کے پیچھے ہے، بلکہ امام کے پیچھے 4 رکعت پڑھ لینے، اکیلے پڑھے تو کئی مرتبہ غلطیاں ہو جاتی، 3 پڑھا کی 4 پڑھا کی، تیسری کی چوتھی کی پوری تسبیحات ہو رہی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھے، سبحان ربی العظیم بھی پڑھے، سب پڑھے، تیسری ہے چوتھی ہے، یہ ہمارا حال ہے عبادت کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سکون قدوسن جو عبادت میں لگے ہوئے ایسی عبادت میں لگے ہوئے کوئی تصور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کو عبادت مقصود نہیں ہے، اللہ کو ایسی عبادت مقصود ہے، سکون قدوسن کی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو کیسی عبادت چاہیے؟ اللہ کو جان کی عبادت کرنے والا چاہیے۔ سبحان اللہ، پاک ہے، کیسا پاک ہے تو؟ پاک ہے، کیسا پاک ہے تو؟ کس چیز سے پاک ہے تو؟ بندہ جان کے بلا سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ کو مقصود، تسبیحاں پھیرانا اللہ کو مقصود نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ بندہ جب پکارتا ہے میں بندے کی پکار کو سنتا ہوں، بندہ پکارتا نہیں اللہ کو، بندہ اللہ کو نہیں پکارتا، بندہ اللہ کو پکارتا ضرور اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے، اور بندہ جو صفت سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ وہ صفت سے اس کے ساتھ آتا ہے۔ ہمارے ایک دوست انتخاب ہوگا ینگ ایج میں، انہوں کیا تھے؟ الیکٹریشین بھی تھے، پلمبر بھی تھے، الیکٹریشین بھی تھے، پلمبر بھی تھے۔ تو جب ہم کو بھائی لائٹ کا پرابلم ہے، ہم الیکٹریشین کی صفت سے ان کو پکارے تو نل کے پانے نہیں لے کے آتے تھے، پلیئر لے کے آتے تھے، ٹیسٹر لے کے آتے تھے، اسکرو ڈرائیور لے کے آتے تھے تاکہ لائٹ کا کام کر سکیں۔ ہم پھر ان کو ہی پکارتے تھے، شبیر نام تھا ان کا، شبیر صاحب نل کی ٹوٹی ٹوٹ گئی بھائی، موٹر خراب ہو گئی پانی کی، تو نل کے پانے لے کے آتے تھے، اس کے اوزار لے کے آتے تھے۔ آ رہا وہی شخص جو ضرورت سے پکارے وہ ہتھیار کے ساتھ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ننھیوں صفات اللہ کے ہیں، جو صفت سے اللہ کو ہم پکاریں گے اللہ وہ صفت سے ہمارے ساتھ آتا۔ رحمان بول کے پکارو اللہ کو، اللہ رحمانیت کی صفت سے آتا۔ رحیم بول کے پکارو اللہ رحیم کی صفت سے، ستار بول کے پکارو اللہ اپنی ستاریت کی صفت سے آتا۔ ہم گناہ کر لیے، ہم کو ندامت ہو گئی، ہم دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے، بدنام ہو جائیں گے، پکارو یا ستار مجھ سے گناہ ہو گیا مولا میری حفاظت فرما۔ لوگ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے وہ گناہوں کو محو کر دیتا۔ وہ صفت سے پکارنا اللہ کو، جو صفت سے پکارے اللہ کو اللہ وہ صفت سے ہمارے ساتھ آتا۔ پورے صفات اللہ کے جتنے نام ہیں اچھے نام سے تمام کے تمام اچھے نام اللہ کے، اللہ کی صفت ہے، ہم اللہ کو نہیں بلائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا، جو دعائیں ہم کو یاد ہے دعائیں پڑھ لے گئے نکل گئے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کو عربی میں دعائیں کریں، یہ عربی دعائیں کرنا سرکار ہم سکھا یاد لے، اچھی بات یاد کر لینا، لیکن یاد نہیں ہے۔ اور دعائیں جو کرتے ہیں ہم وہ دعاؤں کو سمجھنا، میں تھوڑی دعائیں کرتا ہوں لیکن پوری دعائیں میرے ذہن میں ہے اس کا معنی کیا ہے، ہم کو کیفیت آنا، ہم کو استعداد آنا، ہم تو وہ کیا بول رہے ہیں وہ بولے تو ہم کو کیفیت آتی۔ اب 4 لوگ 2 لوگ ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں، 2 لوگ ادھر ٹھہر کے تیلگو میں جو بول کے ہنس لے رہے ہیں، ہنسی آتی ہے ہمارے کو، تیلگو کا جو وہ لوگ بول کے ہنس لے رہے ہیں ہنسی آتی ہے ہمارے کو نہیں آتی، کیوں؟ وہ جوک کو ہم سمجھے نہیں، وہی جوک سیم تیلگو میں لے جا کے کسی اور کی جگہ بولے تو نہ ہم کو ہنسی آتی یا جس کو سنا ہے اس کو ہنسی آتی۔ ہنسی آنا وہ کیفیت ہمارے اندر آنا، وہ جوک کو ہم کو سمجھنا پڑتا، یا تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرو یا پھر خود تیلگو سیکھ جاؤ، وہ سمجھ میں آتا، اور سمجھ میں آیا تو اندر سے ہم کو ہنسی آتی، جیسے ان کے ساتھ زبردستی ہنس رہے ہیں ہم، دوستانے میں ہنسنا پڑتا ہے تو کیا سمجھیں گے وہ لوگ، فائدہ نہیں۔ تو جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا ہم کو سمجھ میں آنا، کیا دعا کریں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کیا بول رہے ہیں ہم اس میں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کیا بول رہے ہیں؟ جو بول رہے ہیں اللہ کو سمجھ لو، عربی نہیں آ رہی اردو میں دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے پوچھو، اللہ سے
پیش کر دو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ دیکھو کیسی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے اوپر یقین کیسا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ہم مراقبہ کر رہے ہیں، 2 ہفتے سے ہمارا مراقبہ ہو گیا، ہم جو مراقبہ کر رہے ہیں، کیا مراقبہ کریں؟ لا الہ الا اللہ کا مراقبہ کریں۔ دنیا میں ہم جھوٹ بولے، کیا جھوٹ بولے؟ انہیں حاجت روا ہے، انہیں حاجت روا ہے، انہیں ضرورت پوری کرتا، ابا کرتے، امی کرتے، فلاں کرتے، فلاں کرتے، یہ کام ہے انہیں کرتا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ پھر حضرت اللہ ہمارے اکثر ایک مثال دیتے تھے کہ اللہ مالک ہے کی مثال دیتے کہ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ نوری حضرت اللہ رحمۃ اللہ وہ سخت ہے، نوری حضرت ہمارے سخت الفاظ بھی استعمال کرتے تھے ایک دم، اس لیے ابھی بولا نا اگر لوگ ان کو پسند ہے مگر حقیقت بتا کیا بولے کہ ایک صاحب سے پوچھے کہ بھائی وہ کس کا ہے؟ وہ فلاں کا ہے، وہ کس کا ہے؟ فلاں کا ہے، وہ کس کا ہے؟ فلاں کا ہے، سو فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، اللہ کا کیا ہے؟ گھنٹہ ہے اللہ کا، کیا ہے اللہ کا؟ سب ان کا ہے، ان کا ہے، بولے اللہ کا کیا ہے؟ پھر قرآن پڑھیں لہو میراث السماوات و ما فی الارض بولے، لہو ملک السماوات و ما فی الارض بول کے بولے، قرآن سب پڑھ رہے ہیں، پھر یہ بولے کہ ان کا ہے، ان کا ہے، ان کا ہے، اللہ کا کیا ہے؟ اب ایسا بولے تو مصیبت، یہ اللہ کا ہے نام ہے، کب تک ہم بھی اللہ کے بندے، تم بھی اللہ کے بندے، تم بھی عبداللہ، ہم بھی عبداللہ، تم ہٹو ہم رہتے، اللہ کی ملک ہے یہ، اللہ تعالیٰ اللہ کی ملک ہے بول کے بول رہے ہیں ہم، تم ہٹو، تم بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے، تم کب تک؟ تم خالی کرو، ہم بیٹھتے، پھر کیسا؟ یہ سمجھنا کیسا؟ اگر اس کے مالک ہم ہیں تو ہم کیسے ہیں؟ اللہ مالک ہے، اللہ مالک کیسا ہے؟ اللہ مالک ہے تو اللہ کیسا مالک ہے؟ ہمارے پاس یہ ملک ہے تو یہ ملک ہمارے پاس کیسا ہے؟ اب میں یہاں بات ختم کر دیا تو پھر کنفیوژن ہو جاتا ہے، یہ بات بول کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ مثال، ہر چیز کے لیے مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ اگر مثال سے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ، میں مفہوم اس کا بولوں میں برابر نہیں ملے کہ اگر بندہ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی سمجھنے کے تیار ہے تو میں نہیں شرماتا اس کو مثال دینے کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی مثال سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے؟ اب مثال کہ ہمارے پاس ایک ہماری دوست ہم کو پتہ گٹی جانا ہے، بازار جانا ہے، چارمینار جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، گاڑی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارے دوست سے ایک گاڑی لیے، ادھار لیے، مانگ کے لیے بھائی ذرا میں جا کے آنا، گاڑی لے کے ہم پتھر گٹی پہ چلے گئے، دکان کے سامنے رکھے، دکان کے اندر داخل ہو گئے بھی سامان لینے کے لیے، اتنے میں ٹریفک پولیس آ کے یہ کس کی گاڑی ہے پکارا، اندر سے کیا بولتے ہیں ہم؟ میری گاڑی ہے میں آ رہا ہوں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ وہ میری گاڑی ہے میں آ رہا ہوں، اور جا کے وہ گاڑی کو ہٹا دیتے، کیوں؟ دل کے اندر ہمارے کیا رہتا؟ یہ میری نہیں ہے، دوست سے لایا، اس کو واپس دینا ہے، اگر میں اس کو خراب کر کے لایا تو دوست سوال کرتا میرے سے، اگر اس کو چالان آ گیا دوست کو میسج چلے جاتا، دوست کیا بولے گا؟ ارے میری گاڑی لے کے گیا، چالان لا دیا تو گاڑی کے اوپر، ہے نا؟ جب تک پولیس والے سے ڈسکشن چلتا، ڈیلی چلتی، نہیں صاحب غلطی ہو گئی، میں نہیں رکھنا تھا، اب بھی جا رہا ہوں، کیونکہ میری گاڑی نہیں رکھنا تھا، اس کو یہ نہیں بولتے میرے دوست کی گاڑی ہے اور دوسری گاڑی ہے لے دو تم چلے جاؤ، بولتے ہم نہیں بولتے، کیا بولتے؟ میری گاڑی ہے بولتے، لیکن دل میں ہمارے کہیں یہ نہیں رہتا یہ میری گاڑی ہے، لیکن گاڑی کی حفاظت ہمیشہ کرتے، دوسروں کو دے دیتے، کیوں؟ دوست ہم کو دیا دوسروں کو نہیں دیا، دوست ہم کو دیا دوسروں کو نہیں دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ملک ہمارے حوالے امانتاً رکھا، ہم امانت اللہ کی مرضی کے بغیر دوسروں کو نہیں دے سکتے، اپنی ذاتی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر وہ دوست گاڑی لے لیا، دوست کی گاڑی اپنی مرضی وہ بھگا، انہوں نے بولا بھائی شام تک لا کے دے دو 4 بجے، اگر ہے نا میرے کو 10 بجے دعوت پہ جانا ہے، 10 بجے لا کے دے دو، ہم لا کے دے رہے ہیں، گاڑی بھگا رہے، فونا کریں فونا نہیں اٹھا رہے، 3 دن 4 دن رکھ دیے گاڑی کو، پوری گاڑی خراب کر دیے، ایکسیڈنٹ کر دیے، پیٹرول ختم کر دیے، گیس کا تیل ڈال کے گاڑی چلا لی، اس کا انجن خراب کر دیے، لا کے دوست کو جو دوست راضی ہوتا، دوست خوش ہوتا، ایسے ہی کر رہے ہیں، اللہ کی ملک کو اپنی مرضی سے استعمال کر لے رہے ہیں، اپنی مرضی سے خرچ کر لے رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے نہیں پوچھ رہے نہیں، جب مرنے کے بعد جواب دیں گے کہاں گیا تیرا مال، میں جو کیا تھا کیا کرا تو، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟
ملک اللہ ہمارے کو دیا، ہمارے اختیار میں دیا، ہماری امانت میں رکھا، ہم کو واپس کرنا ہے اللہ کو جیسا دیا ویسا۔ ہمارے ایک اردو کے سر تھے 10th کلاس میں، حسام سر، اردو پڑھاتے تھے، ایک مثال دی تھی اردو میں، اچھا یاد ہے، تو سائیکل زیادہ ہو، سائیکل آتے وہ دور میں 1990 کی بات ہو، سائیکل رہتی، سائیکل پہ اسکول جاتے تھے، سائیکل پہ اسکول آتے تھے، تو بولے کہ میاں تم کرائے کی سائیکل لے کے آ رہی ہیں، گھنٹی لگی ہوئی ہے، سائیکل کو گھنٹی لگی ہوئی ہے، تم اپنی مرضی سے گھنٹی نکال کے دوسروں کو دے دیتے، دے سکتے نہیں دے سکتے؟ ویسے ہی اس وقت جو ہے نا اللہ نے یہاں کہا ہے، اللہ نے تمہارے کو دیا، مرنے کے بعد واپس جاتی ہے، اللہ نے پوچھے گا تم جیسا آئے نا وہ پوری چیزیں اللہ کو واپس کرنا، پوری چیزیں اللہ کو واپس کرنا پڑتا۔ اسلام میں یہ جو آرگن ڈونیشن کا ہے یہ حرام ہے، اس کے آنکھ دے دینا، میں آنکھ ڈونیٹ کر دیا مرنے کے بعد، بہت سارے لوگ بولتے مرنے کے بعد بھی آپ دیکھتے رہیں گے، کہاں سے دیکھتے آپ؟ آنکھ آپ کی ہے، گردہ دے دے رہے ہیں دوسروں کو، آپ کا گردہ ہے، دماغ دے دے رہے ہیں مرنے کے بعد، دماغ لے لو بھائی، آپ کا دماغ ہے، آپ کا گردہ ہے، آپ کی آنکھ ہے، نہ اندر ہمارا کچھ ہے نہ باہر ہمارا کچھ ہے، ہم گردے کو ڈونیٹ کر سکتے، نہ دل کو ڈونیٹ کر سکتے، نہ دماغ کو ڈونیٹ کر سکتے، نہ ہاتھ کو ڈونیٹ کر سکتے، اللہ کیا؟ اللہ کو واپس کرنا۔ تو ہم جو مراقبہ کریں گے، 10 منٹ بالکل شارٹ کریں گے، 10 منٹ کے لیے کریں گے مراقبہ کیا ہے؟ در حقیقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ مرتبہ احسان کی عبادت ہے، مرتبہ احسان کی عبادت ہے کہ اللہ کو دیکھنا۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کرنا کرتا ہے، علم تک انہو یراک، یعنی تو عبادت ایسی کر گویا کو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسی نہیں کر سکتا یہ احساس رکھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ، کیا دیکھ کہ میں مجبور ہوں، میں محتاج ہوں، تو مختار ہے، تیرے اختیار میں ہے، تو حاجت روا ہے، میں تیرا محتاج ہوں۔ ہم جو 100 مرتبہ 200 مرتبہ بولیں گے تو حاجت روا میں محتاج، تو حاجت روا میں محتاج، تو حاجت روا میں محتاج، وہ حاجت تو پوری کرتا، وہ حاجت تو پوری کرتا، یہ مراقبہ ہے۔ ایسا بار 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 بزرگان دین روزانہ 1200 مرتبہ اس کو بولا کرتے تھے، روزانہ تہجد میں اٹھتے اور 1200 بار یہ مراقبہ کرتے، 1200 بار یہ مراقبہ کرتے، ذکر نفیس بات کرتے، مراقبہ ذکر نفیس بات ہے، تو ہم مراقبے میں ذکر نفیس بات کرتے، کیا بول رہے ہیں کہ سوائے تیرے کوئی حاجت روا نہیں۔ الگ الگ درجات ہیں اس کے، ہر کوئی اپنے درجے سے مراقبہ کرتا، کوئی آثار کا مراقبہ کرتا، کوئی افعال کا کرتا، کوئی ذات کا مراقبہ بھی کرتا، ہم بالکل مبتدی ہے، بیسک ہے، ہم جتنے بھی کامیاب ہیں اللہ کے سامنے کامیاب ہو جاتے بس ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم یقین ہمارا ہو جائے کہ اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہماری حاجت اللہ کو ہے۔ تو مراقبے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور تصور کر کے آنکھ بند کر دیں گے، اور یہ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تو میرا حاجت روا، میں تیرا محتاج۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و اعظم صلواتک و بارک وسلم۔